احتشام صاحب آپ بات کر رہے تھے جیسے اب ہم یہ بنگلہ دیش والے جو معاملات انڈیا کے ساتھ چل رہے ہیں اس وقت، آج کی خبر ہے کہ انڈیا نے چیک پوائنٹس بنگلہ دیش کے لیے جو تھے وہ بند کر دیے ہیں، اور ان کی جو ٹریڈنگ ٹائز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی دن بہ دن بگڑتی ہوئی چلی جا رہی ہیں انڈیا اور بنگلہ دیش کی. سو یہ بھی ایک بڑا پرٹیننٹ فیکٹر ہے ساری سچویشن میں. آمنہ انہیں تو غصہ آپ دیکھ لیں، جس طرح مالدیپ پہ بھی غصہ ہے، انہیں ٹرکی پہ بھی ہے، آذربائیجان پہ بھی ہے، وہ تو امریکہ پہ بھی غصہ نکال لیں، وہ تو کرتے رہیں گے. اب جس طریقے سے کیس ان کا پوری دنیا میں ویک ہو رہا ہے تو ان کے لیے مشکلات ہیں. شاہ صاحب جو بھی آپ بات کر رہے تھے، چائنا پہ آپ کے ایکسپرٹیز ماشاءاللہ بے تاشا ہیں. ابھی جس طریقے سے ڈپلومیٹک، پولیٹیکل اور ملٹری کے لیول پہ چائنا کا جس طریقے سے رول بڑھا ہے اس کانفلکٹ کے بعد، لوگ بڑی باتیں کر رہے ہیں. لوگ یہ کہہ رہے ہیں، لفظ یوز کیا جا رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں ون فرنٹ ری انفورس وار، اب جو اگر دوبارہ ہوتی ہے تو. اور ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی اب پاکستان جو ہے نا وہ کبھی بھی ہندوستان کو نہیں ہرا سکتا، اس لیے کہ اس کے ساتھ چائنا کھڑا ہے. چائنا کو ہرائے گا تو ہندوستان کچھ کرے گا، لیکن چائنا کو ہرا نہیں سکتا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کنونشنل بھی ہم نے دیکھ لیں، وار فیئر میں بھی اپنی سپرائرٹی ثابت ہوگی ہے، لوگ کہتے ہیں نیوکلیئر کی بات ہی نہیں ہوگی. اب چائنا کا رول اس ریجن میں اور بیونڈ اس ریجن آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، ایک بڑی فنڈامنٹل ازمپشن تھی ہندوستان کی کہ نیوکلیئر پر تو پرائیورٹی آ گئی تھی. ٹھیک، کیونکہ اس میں تو اٹس ناٹ اے کویشچن آف نمبرز، اٹس اے کویشچن آف کوالٹی. نارتھ کوریا کا بوم، امریکی بوم، پاکستانی بوم، انڈین بوم از دا سیم. بوم از اے بوم. لیکن انہوں نے کہا تھا کہ ان کا ایڈوانٹیج کیا تھا؟ کنونشنل، کہ ہم ڈسپائٹ دیٹ فیکٹر، ہمارے نمبر زیادہ ہیں، ٹیکنالوجی زیادہ ہے، ہتھیار زیادہ ہیں، جہاز زیادہ ہے، وہ ہم نے ایکولائز کر دیا. ڈیٹرنس کو ہم نے کنونشنلی ریسٹور کر دیا ہے. اب جو سچویشن آئی ہے کہ ایک اور جو اینٹیسپیٹ نہیں کہتے، ایک تو چائنا پاکستان کی دوستی جو وہ چٹان کی طرح چائنا آپ کے ساتھ کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ بھی آپ اسیوم کریں احتشام صاحب کہ چائنا از ناؤ اے ڈی فیکٹو پارٹی ٹو دا کشمیر ڈسپیوٹ. 5 اگست 2019 کو جب مودی نے قبضہ کیا غاصبانہ کشمیر پر، تو امیت شاہ اس کا جو ہینچ مین ہے، 7 اگست کو اس نے کیا کہا لوک سبھا میں؟ ہماری نظریں اب گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور اکسائی چین جو چین کا حصہ ہے، اس میں چین کو بڑی تپ چڑھی، ان کے لیے ریڈ لائن ہے. تو چائنا اب ڈی فیکٹو پارٹی ہوگی. دوسرا ایک آیا ہے جو ایک بڑا دبنگ آدمی ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ. وہ کہتا ہے یار یہ جو ہمارے حلیف ہیں، ایلائز ہیں، یہ تو بوجھ ہے. چاہے نیٹو ہو، یورپینز ہو، ہندوستان ہو، ہم ان کو کھلاتے پلاتے ہیں، سارا کرتے ہیں، کس لیے؟ پلوانی میں تو مار کھا گئے. جو جن کے خلاف وہ کہتے ہیں دشمن ہے، ان کو دشمن کیوں بنائے؟ وہ کہتا ہے مائی فرینڈ شی جن پنگ، مائی فرینڈ پوٹن، مائی فرینڈ کم جونگ ان. تو اگر ان سے ان کی صلح ہو رہی ہے جیسے پوٹن کے ساتھ اس نے کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں چائنا کے ساتھ تو ڈیل ہوگی. میں پہلے پریڈکٹ کیا تھا کولڈ وار نہیں ہوگی، ڈیل ہو جائے گی. اور ابھی یہ میں ایک اور بات بتاتا چلوں، ابھی پلاننگ یہ ہو رہی ہے جو میری گوریلا رپورٹ کہہ لیں کہ 15 جون کو شی جن پنگ کی سالگرہ ہے، ٹھیک، اور 14 جون کو ٹرمپ کی سالگرہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ برتھ ڈے سمٹ کریں گے، دونوں کیک اکٹھا کاٹیں گے، مڈ نائٹ کیک اکٹھا کاٹیں. سو یہ بھی پلاننگ وہ جو ہمیں ڈنر کا کہہ رہے ہیں کہ دونوں ممالک بیٹھے، ہو سکتا ہے یہ دو ممالک ہمیں ڈنر کا، وہ کہہ رہے ہیں نا کہ جیسے میاں بیوی کی لڑائی ہوتی ہے تو چلو ڈنر کے لیے چلے جاؤ، ادھر صلح صفائی کر لو. تو وہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ یہ برتھ ڈے سمٹ ہو. تو یہ اس حوالے سے اگر آپ نے ہندوستان کو استعمال نہیں کرنا چین کے خلاف، تو امریکہ کی نظر میں اس کی اہمیت تو اور کم ہوگی. پھر اگر پاکستان کے خلاف وہ جنگ نہیں جیت سکتے یا حملہ نہیں فیل ہو گئے ہیں، تو چین کا کیا مقابلہ کرنا؟ تو ہندوستان کے بارے میں جو زوم تھا یا بڑا ابہام تھا کہ ہندوستان کی تیاری ہو رہی ہے ٹو کاؤنٹر چائنا، وہ سارے مفروضے چکنا چور ہو گئے. اچھا، ایک افغانستان کا بڑا رول وہ رو رہے ہیں کہ پاکستان امریکہ پاکستان اینڈ انڈیا آر بینگ ایکویٹڈ. پہلے تو ہمیں 10 سال پہلے کہتے ہیں ایف پیک، کیا آپ اور افغانستان ایک ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں نہیں یار، یہ تو پاکستان میں بڑی جان ہے، پاکستان میں بڑی ہمت ہے، ایک قوت بھی ہے، صلاحیت بھی ہے، نیت بھی ہے. دے کین ڈو، اینڈ سائز ڈز ناٹ ایکول اسٹرینتھ. یہ ایک بڑا بیسک لیسن ہے اس راؤنڈ 1 اینڈ راؤنڈ 2 کا. ٹھیک، مشاہد صاحب یہ جو آپریشن سندور کی بار بار بات کر رہے ہیں مودی صاحب کے، جی یہ تو ایک پاز آیا ہے، یہ کنٹینیو رہے گا، یہ میرے خیال اپنے لوگوں کو تسلی دینے کے لیے آپ کو لگتا ہے جو آمنہ بھی شروع میں آپ سے پوچھ رہی تھی کہ بار بار اپنے لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ٹھنڈے ہو جائیں، کوئی بات نہیں ہے، پشیمانی تھوڑی دیر کے لیے بدلہ لیں گے، آپ کو لگ رہا ہے کہ اب یہ کچھ آگے بات بڑھے گی، یا وہ ٹرمپ جو جس طریقے سے سیریسلی اس معاملے میں پڑ گیا ہے اور وہ یہ کبھی نہیں ہونے دے گا، اور چائنا کی جس طرح ایئر سپریورٹی ہے اور جس طریقے سے ہر لحاظ سے انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا کہ پاکستان کی طرح کھڑے ہیں وہ، تو ہندوستان کوئی مس ایڈونچر دوبارہ کرے گا؟ صاحب وہ ایک فورن پالیسی میں ہوتا ہے
ایک آپ کی پالیسی ہوتی ہے, ایک آپ کی پوسچرنگ ہوتی ہے. پوسچرنگ کا پالیسی سے تعلق نہیں ہوتا. پوسچرنگ ہوتی ہے دکھاوا اپنے عوام کے لیے, انٹرنیشنل آڈینس کے لیے, او ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. ان میں جان نہیں ہے, وہ دانے مکے ہوئے ہیں ان کے. جنگ کا کوئی خطرہ نہیں, کیونکہ اس سارے پروسیس کا گارنٹور امریکہ ہے. پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ, اس کا پریسٹیج, اس کا امپیکٹ از دیئر. وہ کہہ رہے ہیں نوبیل پیس پرائز لینے کے لیے ہماری ہندوستان کی کاسٹ پہ یہ ٹرمپ صاحب سب کچھ کر رہے ہیں. دیکھیں جی, ٹرمپ کی دو بڑی فتح ہوئی ہیں خارجہ پالیسی میں, دو بڑی خارجہ پالیسی میں فتح ہوئی ہیں جب سے وہ آیا. ایک اس نے دہشت گرد پکڑا تھا پاکستان کے وساطت سے 6 مارچ کو, جو اناؤنس کیا اس نے امریکن کانگریس میں اسٹیٹ آف دا یونین. دوسری اس کی سفارتی اور سیاسی فتح ہوئی ہے سیز فائر کا. تو دونوں ہماری وجہ سے ہوئی ہے, تو وہ تو اس کا پاکستان کے ساتھ اب گہرا رشتہ ہو گیا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.